بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، اس وقت ہم جری اللہ کے پیج طریق القلوب پر موجود ہیں، جس میں اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے خالد متین کے ساتھ سوال جواب، قادیانی کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ ناس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش ناکام کوشش کی ہے۔ اب اس بندے کا یہ بیان سنتے ہیں کہ یہ بندہ عوام الناس کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ کون کر رہا ہے اور کون جھوٹ در جھوٹ بولے گا۔ سامعین کرام، میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ محمد متین خالد کی کتاب یہ ثبوت حاضر ہے۔ اس کتاب میں اس نے پرانے وہی حوالے جو کٹے گھسے پٹے حوالے ہیں وہی اس نے پیش کر کے آگے پھر سکین پورے دے کے تقریباً جی اندازہ لگائیں، اپنی کتابوں کے حوالوں کو کہہ رہا ہے گھسے پٹے حوالے، تو یہ ان کے نزدیک مرزا صاحب کی کتابوں کی حیثیت ہے گھسے پٹے حوالے۔ اس کی کتاب جو ہے وہ 104 صفحات کی ہے، لیکن وہ کتاب کی اصل سکین لگا کے 304 صفحات کی کتاب یہ ثبوت حاضر ہے۔ اس کتاب میں اس نے پرانے وہی حوالے جو کٹے گھسے پٹے حوالے ہیں وہی اس نے پیش کر کے آگے پھر سکین پورے دے کے تقریباً اس کی کتاب جو ہے وہ 104 صفحات کی ہے، لیکن وہ کتاب کی اصل سکین لگا کے 304 صفحات کتاب کو حجم بڑھانے کے لیے سکین لگا دیا ساتھ۔ اندازہ لگائیں اتنا بڑا جھوٹ، 104 صفحات کی کتاب ہے اور کہہ رہا ہے کہ حجم بڑھانے کے لیے جناب اس میں سکین لگا کر کتنے صفحات بنا دیے ہیں۔ اس کی 4 جلدیں ہیں ناظرین، آپ دیکھیں گے 4 جلدیں ہیں، اور ان میں سے جو ہر جلد جو ہے اس کے 400 کتنے صفحات ہیں۔ پہلی جلد کے 1131 جو ہیں پی ڈی ایف میں صفحات بن رہے ہیں پی ڈی ایف کے حساب سے، اور دوسری میں دیکھتے ہیں دوسری جلد ہے، اس میں ہے ناظرین 965 صفحات جو ہیں ٹوٹل بن رہے ہیں پی ڈی ایف کے اندر۔ اچھا، اور تیسری جلد کا بھی اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ تیسری جلد کے اندر 1118 ٹوٹل صفحات ہیں، 1118، اور چوتھی جلد کے اندر یہ ہے ثبوت حاضر ہیں کی چوتھی جلد، اس میں ہیں 1219 صفحات۔ تو اس کو کیا کہہ رہا ہے، یہ 400 صفحات کی کتاب ہے۔ اندازہ لگائیں، اس کو کہتے ہیں کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ عقیدہ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ خالد متین صاحب زبانی کلامی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ باتیں تو بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں، 120-25 سال ہو گئے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، قرب قیامت واپس آئیں گے زندہ آسمان پہ، یہی مسلمانوں کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی کون سی آیت ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم انصری زندہ آسمان پر گئے ہیں اور وہ جسم انصری زندہ آسمان سے واپس آئیں گے؟ ناظرین، اس کے لیے اس کا جواب ان کو دیا جا چکا ہے، یہ ہماری ویڈیو موجود ہے، اس سلسلے میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی لگ جائے گا۔ احادیث صحیحہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی تصریح، تو یہ ان کا جواب ان کو دیا جا چکا ہے، اس بات کا جواب۔ جہاں پر میں ایک بات کا تذکرہ کرتا چلوں کہ مرزا صاحب نے کتاب البریہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمام فرقوں کی حدیث کی کتاب میں تلاش کر کے دیکھو، صحیح حدیث تو کیا کو وضعی حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ وہ بجسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہوں اور بجسم انصری زندہ آسمان سے واپس آئیں گے۔ ناظرین، یہ بھی اس کی پرانی بڑک ہے جس کا جواب کئی دفعہ دیا جا چکا ہے۔ یہ جو میں نے ویڈیو کا تذکرہ کیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی بات کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے صحیح سند جو ہے مسلم کی شرط پر ہے اس میں سے، اور جو ہے کتاب الاسماء والصفات میں سے، اور خود مرزا صاحب کی کتاب کے اندر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جو یہ بڑا کہتے ہیں کہ دکھاؤ آسمان کا لفظ کہاں پر ہے، تو مرزا صاحب نے تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ آسمان کا لفظ موجود ہے۔
کو یہ حضرت دیکھیں مسیح علیہ السلام حضرت مسیح کو دکھایا، یعنی اس کو آسمان پر اس کی طرح کی اطلاع دے. روحانی خزانہ جلد 5 صفحہ نمبر 268 ہے. اس کے حق میں نبی معصوم کی پیشگوئی میں یہ الفاظ آئے کہ وہ آسمان سے اترے گا. تو آپ اندازہ لگائیں جس بات کا جواب دیا جا چکا ہوتا ہے یہ بعد میں اسی کا لے کر شور مچاتے ہیں. دیا گیا ہو. اس لفظ یہ ہے، اس لیے حضرت مسیح السلام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں موعود، اور یہی لفظ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی تقریر میں یہ لفظ استعمال کی جو کہ دیوبندی ہے. آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہو، اور رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کا وعدہ دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب وہ مسیح آئے گا، تو اس لیے ہم مسیح موعود لفظ استعمال کرتے ہیں. ناظرین یہ کہہ رہا ہے مسیح موعود کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں تو وعدہ تھا مسیح ابن مریم علیہ السلام کا. تو یہ اس وعدے سے نظریں ہٹانے کے لیے انہوں نے مسیح ابن مریم کو چھپانے کے لیے مسیح موعود کا لفظ مشہور کر دیا ہے، تاکہ اس کو حقیقت اگر اصل لفظ بولیں گے تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ تو مسیح ابن مریم نہیں ہے، یہ تو مرزا غلام احمد ہے. تو اس لیے انہوں نے حقیقت کو چھپانے کے لیے اور دجل و فریب کرنے کے لیے جو ہے اصل لفظ کو چھوڑا ہوا ہے، اور مسیح موعود کی راٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں. علیہ السلام کے بارے میں جو یہ لکھا حضور نے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم اصلی زندہ آسمان پر چلے گئے اور وہی واپس آئیں گے، تو حضور نے آگے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے یہ جو عقیدہ لکھا ہے وہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ قرب قیامت واپس نہیں آئیں گے اور جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ تو ہے، تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس عقیدے کو پھر اس عقیدے کو چھوڑ دیا، اور حضور نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. تو ناظرین کیسی مضحکہ خیز بات ہے، اگر آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن یہ وہی ازلی ٹانک وائن کے اثرات ان میں اب تک چل رہے ہیں کہ کہتے ہیں علم بھی نہیں تھا اور لکھ بھی رہے ہیں. جی رسمی عقیدہ لکھ رہے ہیں. اچھا رسمی عقیدہ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ان کو بتانا چاہیے رسمی عقیدہ کیا ہوتا ہے، جبکہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ یہ عقیدہ نہ صرف احادیث میں ہے بلکہ بائبل میں بھی موجود ہے. اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے جناب روحانی خزائن مرزا صاحب کی تصنیفات کا مجموعہ جلد نمبر 3 ہے. تو اس میں ہم چلتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 52 ہے، توضیح مرام کتاب ہے. تو اس میں جناب مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے، اب پہلے ہم اب صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں. یہ صفائی بیان کے لیے لکھ رہے ہیں، کوئی الزاماً یا کسی اور کے بات نہیں ہو رہی. بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے. بائبل بھی، ہماری احادیث بھی ہو گئیں، اخبار بھی ہو گئیں. ان کتابوں کی روح سے اخبار بھی، اخبار خبر کی جمع ہے اور حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں، اور یہ اصطلاحی تھوڑا فرق ہے. بعض دفعہ صحابہ کرام کی بات کو خبر کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ حدیث بھی کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ہی تقریباً چیز ہے. جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وجود عنصری بھی آ گیا، آسمان کا لفظ بھی آ گیا. بائبل اور ہماری حدیث کی کتابوں میں تصور کیا گیا ہے وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ چیلنج ہے جو بڑا زور شور سے ابھی بھی دے رہا تھا یہ کہ جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر. تو بائبل میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، اور اب آپ کو کیا چاہیے؟ پھر اگر یہ آپ ان حدیثوں کو نہیں مانتے تو پھر آپ حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے، تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے. تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو کسی حدیث میں نہیں ہے. ایک تو یہ جھوٹ پکڑا گیا، کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ وہ دوبارہ اتریں گے. اچھا عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں. چلیں خیر، پہلے تو انہوں نے حدیث کا بھی کہا تھا. اچھا آسمان سے اترتے دیکھو کہ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ حدیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ لیں جناب، پھر کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے یہ صرف عہد نامہ قدیم جدید کی بات کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں حدیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں. تو ہمیں دکھائیں کون سی حدیثوں میں ادریس علیہ السلام کے آنے کا کہا گیا ہے. مسیح علیہ السلام کو تو ملتا ہے. اچھا تو
ناظرین نیچے آسیہ بھی نظر آ رہا ہے، الیاس پڑھا جائے تو اگر الیاس پڑھا جائے تو الیاس علیہ السلام کا دکھا دیں۔ اگر آپ نے مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ الیاس کہنا ہے یا ادریس کہنا ہے تو آپ حضرت الیاس علیہ السلام کی کوئی کسی حدیث میں دکھا دیں، کوئی ہمارا چیلنج بھی پورا کریں۔ ہم تو جری اللہ کے چیلنج پورا کر کر کے تھک گئے ہیں۔ ساتھ اس عقیدے پر آنے کے بعد پھر انہوں نے کہہ دیا، پھر انہوں نے وفات مسیح کا دعویٰ کیا، اور وفات مسیح کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ بات لکھ دی کہ جس نے حیات مسیح کا عقیدہ رکھا وہ مشرک ہے۔ گویا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اگر مشرک ہو سکتا پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس جو یہ اختلاف ہے، یہ جو اعتراض ہے، اس کو کس طرح رفع کیا جائے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ناظرین یہ تو واضح سی بات ہے کہ نبی جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے، تو اگر وہی پہلے کفر پر ہو تو اس کے ہادی ہونے پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو واضح سی بات ہے، کیسے قابل اعتبار رہ سکتا ہے؟ اب یہ دیگر احمدیوں کی طرح، جماعت احمدیہ کے ممبرز کی طرح یہ ملک مبین صاحب جو ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں ان میں تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے مرزا صاحب کا تو جواب بن نہیں پاتا، تو یہ پھر دیگر انبیاء کرام پر حملہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حد ہے وہ ہمیشہ اتمام حجت کے بعد لگتی ہے، یعنی جب نبی یا جب کوئی مرسل یا جب کوئی ولی اللہ یا جب کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے پر وہ اتمام حجت کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دلائل دیے ہیں، یہ جو اپنی طرح سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے یہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے نہیں جی اللہ نے بتایا تھا، جی پھر قرآن جو تھا پھر آپ کو اس سے ثابت کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی تمام حجت ہوتا ہے، اللہ نے بتایا ہے یہ وہ، پھر آپ کا قرآن والی بات تو جھوٹی ثابت ہوگی۔ دلائل کہ وہ اتمام حجت کر دیتا ہے، اس اتمام حجت کے بعد اس پر وہ لگتی ہے، حد لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو، اور ایک وقت آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی انا سید ولد آدم، کہ میں بنی آدم کا باپ ہوں، میں بنی آدم سے افضل ہوں، یعنی میں انبیاء سے، تمام انسانوں سے افضل ہوں۔ ناظرین یہ اس نے بغیر ثبوت کے بات کی ہے کہ لا تفضلونی علی احد پہلے کہا ہو اور مجھے سید ولد آدم ہوں میں یہ بعد میں کہا ہو، اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ پہلے جو دوسری حدیث بھی آگے یہ پڑھے گا کہ جو ہے مجھے یونس علیہ السلام جو ہیں ان سے افضل نہ کہو، پھر کہتے ہیں جی بعد میں کہا تھا کہ انا سید ولد آدم، تو ان کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا کہ یہ جو تعارض پیش کرتے ہیں بغیر ثبوت کے کہ یہ ان حدیثوں کی جو ترتیب بتا رہے ہیں یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام شروع سے خود کو سید ولد آدم ہی سمجھتے تھے، تو باقی رہ گئی یہ بات کہ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا، تو اس کا جواب ان کو بارہا دیا جا چکا ہوتا ہے، لیکن یہ وہی مکھی پہ مکھی مارتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں پہلے فرمایا، پھر خاص واقعات کی بنا پر چند افراد کے دلوں سے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف جذبات نفرت اور حقارت دور کرنے کی خاطر فرمایا موسیٰ سے مجھ کو اچھا نہ کہو۔ اس کا مقصد صرف اس قدر کہ انبیاء سابقہ کے متعلق بھی لوگ نیک جذبات رکھیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جزوی فضیلتیں بھی بعض انبیاء کو حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب قیامت کے دن جب ہوش آئے گا لوگوں کو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے ہوش آئے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے ہوش میں ہوں گے۔ تو اس میں بعض جو ہیں محدثین تطبیق دیتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایک دفعہ بے ہوش ہوئے تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، دیدار الہی کی بنا پر اللہ نے تجلی فرمائی تو بے ہوش ہو گئے، تو قیامت کے دن جو ہے وہ اس سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ دیدار الہی جو ہوگا، تجلی جو ہوگی، اس میں موسیٰ علیہ السلام محفوظ ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح کی فضیلت ہے، ایک جزوی قسم کی فضیلت ہے جو کہ کلی فضیلت کے مقابلے میں کم تر ہے، جو کہ حضور علیہ السلام کو کلی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ بعض جو ہیں
جو ہوتے ہیں خصوصیات بعض انبیاء کی، اس کو اللہ نے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں بھی بیان فرمایا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے چکے ہیں۔ تو اب ہم اسی طرح مرزا صاحب کے جو ہے گھر تک پہنچاتے ہیں ان کو۔ مرزا صاحب خود کیا کہتے ہیں، آئینہ کمالات اسلام میں یہ آپ کے سامنے تحریر آ گئی ہے کہ بعض دفعہ تذلل کی عاجزی کے طور پر بھی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو نادان موحدوں کا رد ہے جو اعتقاد کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مجھ کو یونس بن متیٰ پر سے بھی زیادہ فضیلت نہ دی جائے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ضعیف حدیثیں ہیں، یہ نادان نہیں سمجھتے، اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تو بطور انکسار اور تذلل ہے جو ہمیشہ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صالح اپنے خط کے نیچے احقر عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احقر عباد اللہ ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔ تو یہ جری اللہ صاحب شریر النفس آدمی والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ کو اصل سکین بھی دکھا دیا ہے، جلد 5 ہے، روحانی سائنس صفحہ 163 ہے۔ تو اس میں مرزا صاحب نے وہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ خاص کر حاشیے کو غور سے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر فضیلت کلی ہے۔ تو مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت کلی ہے۔ تو فضیلت کلی ایک الگ چیز ہے، اور جزوی جو فضیلتیں ہیں بعض انبیاء کو حاصل ہو سکتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرک عقیدہ تھا۔ تو میں اس شرک کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو کہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح و ابیہ ان صدقہ، کہ اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ بولا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اب آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اعتراض کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی قسم کھائی تو کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا؟ قطعی نہیں، کیونکہ پہلے لیکن ناظرین یہاں پر بھی اس نے اپنی یہودی صفت کو ظاہر کیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے کہ پہلے جو نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو باپ کی قسم کھائی تھی اور بعد میں کہا جی وہ تو شرک کیا ہے، وہ تو شرک ہوتا ہے، تو پہلے جی کیا شرک کیا تھا؟ تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قسم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، کہ من لغو بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو سورۃ البقرہ کی آیت 225 میں بیان کیا گیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا ریفرنس بھی دیکھ لیں، حدیث نمبر 6663۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے پکڑ نہیں کرے گا۔ اب یہ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قالت انزلت فی قولہ لا واللہ بلا واللہ، یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا، راوی نے بیان کیا ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت لا واللہ بلا واللہ بے ساختہ جو قسم عادت بنا لی جاتی ہیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات پر قسم خدا کی، قسم خدا کی، پنجابی میں قسم یار، قسم۔ تو ایسے ہی عربی میں بھی لا واللہ بلا واللہ ابی باپ وغیرہ کسی کی بھی جو ہے زبان پر جیسے چڑھی ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ جو ہے ہوتی ہیں، اس کو لغو کہتے ہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ حدیث نہیں ہے کہ یہ جو ہے غیر اللہ کی قسم ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں قسم ہوتی ہی نہیں ہے۔ لغو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، بس وہ عادتاً زبان سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ جناب اپنی روایتی دجل و فریب اور یہودی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور جو بے موقع چیزیں ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی ہے۔ قرآن پاک سے یہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شراب ہے وہ شیطانی عمل ہے، جس نے پی اس نے شیطانی عمل کیا۔
تو جب یہ شراب کی ممنوع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس سے پہلے جس بندے نے شراب پی، یعنی جس صحابہ نے شراب پی، کیا ان ساروں نے شیطانی عمل کیا نعوذ باللہ من ذالک؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک ناظرین دیکھیں، خود کہہ خود رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے جی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی جہالت دیکھیں۔ تو شیطانی عمل ہے، اگر شراب کو کہا جا رہا ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب منع کر دیا ہے، اب جو پیے گا تو اس کا وہ شیطانی عمل ہوگا، تو اس سے پہلے جب منع ہی نہیں کیا گیا تو پھر وہ کیسے؟ لیکن تم لوگ تو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ وفات قرآن میں لکھی ہے، تو وفات عیسیٰ تو 1400 سال پہلے جب آ گئی تھی تو وہ اعتراض تو باقی رہا کہ وفات عیسیٰ قرآن میں آنے کے بعد بھی مرزا صاحب 52 سال تک اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے رہے اور وفات عیسیٰ کا انکار کرتے رہے۔ تو جو حکم تمہارے مطابق پہلے قرآن میں آ چکا ہے تمہارے قرآن میں، وہ قرآن میں ہوتے ہوئے انکار کیا ہے نا۔ یہ تو تم بھی کہہ رہے ہو کہ اب شراب حرام ہونے کے بعد جو ہے جو پیے گا وہ شیطانی عمل ہے۔ تو 1400 سال پہلے مرزا صاحب کی زندگی میں 52 سال پہلے سے، اس سے بھی پہلے سے جو عقیدہ موجود تھا قرآن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو چکے ہیں تمہارے مطابق، تو وہ موجود تھا، اس کے ہوتے ہوئے مانا، تو تمہاری شرط کے مطابق بھی وہ جو ہے شیطانی جو ہے مرزا صاحب کا عقیدہ کفریہ ہی رہتا ہے، اور اتمام حجت گویا کہ ہو چکا تھا۔ تم کہہ رہے اتمام حجت کے بعد حد لگتی ہے، تو وہ تو ہو چکی تھی پھر۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک شیطانی عمل کیا کرتے تھے؟ مولوی صاحب عقل کو ہاتھ مارا کرے، آپ کی چٹی داڑھی ہو چکی ہے، قبر میں آپ کی ٹانگیں، اس کے باوجود آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ آپ عوام الناس کو کس طرح کی باتیں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات بیان، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی اعضاء کمزور کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، جوانی کی طرف جاتا ہے، بڑھاپی کی طرف جاتا ہے، یہ انسان کے ایک شروع دن سے آخر دن تک عمل چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان نقلات تخلف المیعاد کی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بنا دیا جو اپنے مقابل پر کھڑا کر دیا کہ اس شخص کو نہ نیند آ رہی ہے، نہ اس شخص کو کھانے کی حاجت ہو رہی ہے، نہ اس شخص کو پینے کی حاجت ہو رہی ہے، نہ اس شخص کو موت آ رہی ہے۔ تو کیا یہ خدائی صفات نہیں؟ تو خدا کی صفات کے ساتھ کسی شخص کو ملانا شرک نہیں ہے؟ اگر ناظرین اس کی جہالت دیکھیں، اس پر ہنسی بھی آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر مختلف معجزات دیے ہیں اور اگر لمبی زندگی دی ہے، تو اول تو یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی کھا پی نہیں رہے، اس کے پاس کیا ثبوت ہے کھا پی نہیں رہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں کھانے نہیں رکھے ہوئے؟ بہرحال وہ اس طرف ابھی ہم نہیں جاتے۔ تو یہ کیسی مزے کا خیز بات کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو، ایک شخص کو زندگی دی ہے تو وہ خدا بن رہا ہے۔ ارے بھائی، معجزات جو سارے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام نے کفار کی طرف ایک مٹھی پھینکی تھی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو جائیں، تو وہ جس کی آنکھ میں گئی وہ بوکھلا گیا اور بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور بہت دور تک وہ کنکریاں گئی، حالانکہ ایک مٹھی کنکریاں تھیں، کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ وہ جو مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹھی پھینکی تھی۔ تو معجزات جو ہوتے ہیں وہ انسانی طاقت سے ہوتے ہی نہیں، وہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عطا کیے جاتے ہیں۔ انسان کو تو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا، جو اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں ان سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو بنا رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی ان کی اپنی نعوذ باللہ ذاتی صفات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے اختیار سے ہیں۔ اگر اپنے اختیار سے ہوتی ہیں کوئی کہتا تب تو یہ کوئی بات ٹھیک ہے جی، وہ اپنے مقابل آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دکھاتے تھے تب بھی یہی کہتے تھے قم بإذن اللہ، کھڑا ہو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ تو جو کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہو، کرنے والا کہتا ہو، تو وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں ہے؟ کتنی جہالت کی بات کی ہے اس نے۔ اور انسان کا کام آسمان پر جانا نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا سکے۔ جب کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا رسول اللہ، ناظرین یہ بھی اس کی جہالت کی بات ہے کہ انسان کا بس نہیں ہے، تو کون کہتا ہے کہ انسان خود جا رہا ہے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا، انسان کا کام کون کہتا ہے یہ ہے۔
تو آگے بھی اس کی جہالت مزید آپ دیکھیں گے۔ وسلم سے کہ آپ آسمان پر جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں یہ بات موجود ہے کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان پر جائیں اور آسمان پہ جا کے ہمارے لیے کوئی کتاب نازل کریں، تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس کتاب کو نازل کر کے ہمارے سامنے پڑھیں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں آپ خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آسمان پر جائیں تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر آپ جائیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر یہ کیسے اس بات کو دلیل میں پیش کر سکتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے؟ کیونکہ اول تو وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں کر رہے تھے، حضور علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا آپ کہہ دیں کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں تو آسمان پر نہیں جا سکتا، جو اپنی جگہ حقیقت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خود تو نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ اور تو مزید نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ ہم پھر بھی مان نہیں لیں گے جب تک تم ہمارے نام کوئی رکا نہ لکھوا لو۔ تو جب یعنی کہ وہ اپنے نام بھی ہر ایک چاہ رہا تھا ہمارے نام پر بھی کوئی وحی آئے جو لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اب یہودیوں کے نام تو کوئی رکا الگ الگ تھوڑا بھیجے گا، ان کو تھوڑی رسالت دے دے گا، ان کو تھوڑی کوئی صحیفہ عنایت کرے گا یہودیوں کو جو انبیاء کو قتل کرنا جن کی صفت ہے۔ تو ان کا جو وہ ماننے کی نیت ہی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کی مثال پیش کر رہا ہے۔ جب تک آپ اس کتاب کو نازل کر کے ہمارے سامنے پڑھے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میں تو خدا کی طرف سے ایک بشر رسول ہوں، یعنی بشر رسول کو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جائے، تو آپ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں ہم کب کہہ رہے ہیں بشر رسول کا کام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پہنچا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا۔ آسمان پر پہنچانا کسی انسان کو جسم کے ساتھ، یہ خدائی صفات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے حضرت مسیح بالکل خدائی صفت ہے، اور خدا کا ہی کام ہی خدا ہے، نہ کہ ہماری صفت خدا میں تھوڑی آ گئی ہے، خدا کی صفت ہم میں تھوڑی آ گئی، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیسی جہالت کی اور دجل و فریب سے کام لے رہا ہے کہ ہم پہنچا رہے ہیں، حالانکہ سارا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ناظرین یہ اس کی جناب اس نئی جہالت آمیز ویڈیو کا جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔